اب میں عرض کرتا ہوں کورونا کے بارے میں. پہلے وقت میں یہ تھا تعاون، ایسا غضب کا تعاون تھا کہ ایک ایک بستی میں ایک ایک وقت میں کتنے جنازے نکلتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لکھ رہے تھے تو وہاں کسی کا انتقال نہیں ہوا. پھر تفسیر بیان القرآن اور دوسرے ضروری کام تھے تو پھر انتقال ہوا بستی میں. 3-4 مرتبہ ہوا تو فرمایا کہ بس یہ درود شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، پورے تھانہ بھون میں کسی کا انتقال نہیں ہوا. تعاون سے ویسے تو ہوا. تو ہمارے دوستوں سے میں نے پچھلی بار بھی اعلان کیا تھا تو ماشاءاللہ انہوں نے شروع کر دیا. بہت سے لوگوں نے گھروں میں، نشر الطیب کتاب کا نام ہے. ایک تو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ مبارک، ایک ہے تسہیل. تسہیل بھی ساتھ رکھ لیں لیکن پڑھیں اس سے، اس کے انوارات الگ ہیں، بڑے فائدے ہیں جی. تعاون جو ہے اس کے لیے مفتی نعیم صاحب کا بیان ہوا تھا، اللہ کرے اب چھپ بھی جائے، جس میں انہوں نے قرآن پاک حدیث پاک سے ثابت کی بہت سی باتیں. وہ ابھی اس وقت کیونکہ تفصیل کا موقع نہیں، بڑی تفصیل ہے، پھر ہم اس بات سے رہ جائیں گے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ الامداد رسالہ جو آتا ہے نا، میں لاہور سے بتایا، ابھی اس 5 مہینے کے میرے پاس رکھے ہیں، 3 کو چھوڑ کر 2 میں نے ابھی اٹھا لیا. عجیب و غریب مضمون. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واز 14 شعبان 1334 ہجری کا ہے. 1334، اب کیا ہے 1442، 100 سال سے اوپر ہو گئے نا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے قلم بند فرمایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا موت کے متعلق لوگوں کے عقائد صحیح نہیں. میں پڑھ چکا ہوں لیکن کیونکہ اسی طرح چلے گا. اگر موت کے متعلق عقیدہ درست کر لیا جائے تو یہ خوف بہت کم ہو جائے گا. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ مر کر آدمی ایک گھڑے میں اکیلا جا پڑتا ہے اور تمام لذات سے محروم ہو جاتا ہے. سو یہ بالکل غلط ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو موت کی حقیقت بھی معلوم نہیں. یاد رکھو، موت صرف جسم کو آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی، بلکہ موت سے صرف اس کا تعلق جسم سے الگ ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. تعاون اور وبائی امراض سے چونکہ موت کا اندیشہ ہوتا ہے، موت کے اور بھی آپ پورے دنیا کے اندر صرف کورونا سے موت آ رہی ہے تو دوسرے طریقے سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ یہ موت اس کی وجہ خوف اور زیادہ سوچنا اور پخ پخ کرنا. پخ پخ مت کھوا، دعا کھوا، ٹھیک ہے جی. اس کے لیے آدمی گھبراتا ہے جس کا سبب حق تعالیٰ سے بے تعلقی ہے. اس کا علاج اللہ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور انعامات کا تذکرہ کرنا گھر میں، اپنے دل میں، اور اللہ والوں کی صحبت. جو میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کا سے محبت کیسے ملے گی؟ اللہ والوں سے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنا، صحبت صالحین بھی ہوا، اور جس کا طریقہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور انعامات کا تذکرہ اور کثرت ذکر، یعنی اس میں پھر کثرت ذکر پر 4 گھنٹے کا بیان ہے. مفہوم یہ ہے کہ دعا کرنا، سب سے پہلا ذکر جو بڑا ہے نا وہ ہے نماز اور قرآن پاک. اس کے بعد مسنون دعائیں، خود دعا کرنا، سنت پر چلنا، تقوی اختیار کرنا. 4 گھنٹے کا بیان میں نے 1 منٹ کے اندر عرض کر دیا. جس کو چاہیے لے لے تاکہ پتہ چلے کہ کثرت ذکر کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آدمی مر کر گھڑے میں نہیں پڑا جاتا. جو ایمان والا ہے، خاتمہ ایمان پر ہوا، نیک لوگ الگ ہے، یہ تو وہ علیین میں رہیں گے. ایسی جگہ ہے پیاری جس کو میں نہیں بیان کر سکتا. اور ہمیشہ جو کفر پہ مرے یہ سجین میں رہیں گے. تفصیل کا موقع نہیں. اب آگے بڑھیے، آگے بڑھے نا بھائی، ٹھیک ہے جی. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک پرندے کو فرمایا کہ جب نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، مومن کا انتقال ہوتا ہے، ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کو فرشتہ عجیب و غریب زبردست شکلوں میں آ کر جنت کی نعمتیں دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات دکھاتے ہیں. مومن کی روح خوش ہوتی ہے. اور کافر کو فرشتے کسی ایسے شکل میں اور ایسے عذاب دکھائے جاتے ہیں کہ اس کو موت سے ڈر لگتا ہے. دیکھیے، غرغرے تک توبہ قبول ہے، غرغرہ آ گیا، فرشتہ سامنے آ گیا، اب قبول نہیں. جب تک سورج مشرق سے نکلتا رہے گا مسئلہ کوئی نہیں ہے. وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. مغرب سے سورج نکلا، ختم. مضمون بڑھتا جائے گا، مستی بڑھتی جائے گی انشاءاللہ تعالی.
یہ جو خوف ہے نا کورونا کا، اللہ سے محبت پیدا کرنی ہے، نیک مجلسوں میں جائیں، جو اوقات ہیں پڑھائی دنیا کی ہو یا دین کی، جو جاب ہے جیسا بھی ہے، وقت نکالنا پڑے گا. جس طرح لائنوں میں کورونا لگا رہے ہیں نا، لاٹھی چارج ہو رہا ہے، دھکے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ٹھیک اللہ سے محبت کا بیان ہو رہا ہو یہ لائنیں لگیں گی کیونکہ جان پیاری ہے. دیکھو بھائی اس پر بڑا حضرت کی تفصیل ہے. جس دن جان سے، جیسے ڈاکٹر ہیں شوگر 400 شوگر اسپیشلسٹ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اے بھائی چینی بند کر دے، اور ڈاکٹر صاحب جناب کی بول دے پہ ہے جناب، ڈاکٹر ریاض صاحب تسی کی بول دے پہ ہو جناب، وہ جی میں تو 50 سال سے چینی لے رہا ہوں، وہ چائے میں اتنی چینی کہ چمچ کھڑا ہو جائے. اور صوفی شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پیارے خلیفہ، کہا کہ مرضی ہے انگوٹھا کٹ جائے تو ہم کو نہیں کہنا، چھوڑ دیا. کیوں؟ جان پیاری ہے. جان سے زیادہ جب اللہ پیارے ہوں گے تو گھر سے فیس بک، یوٹیوب، لعنتی جتنی چیزیں نکل جائیں گی، شرعی پردہ ہو جائے گا جس پر بیان کیا تھا، ٹیلی ویژن، نیٹ سب نکل جائے گا، ہم، ہماری اولاد، گھر والے سب نیک بن جائیں گے. دنیا کی نعمت حلال چھوڑنے کو نہیں. اس وقت ادھر جاؤں گا تو یہ رہ جائے گا. آپ کے سامنے کی بات ہے، میں نہیں گیا ہوں لیکن سنا ہے، اتنی بڑی لائنیں ہیں، اتنا شور، گالیاں، مار پٹائی، کچھ سوچو نہیں. اللہ کی محبت کا بیان ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا بیان ہو. آپ خود سوچ لو، میں تو قسم کھاؤں لیکن ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. تو نیک جب مسلمان کا انتقال، جو بھی ایمان والا انتقال، ویسے نام ایمان والا ہے، کام ایمان والا نہیں. اس نے قرآن پاک، حدیث مبارکہ پہ اللہ کے احکامات پر انکار کیا ہوا ہے. نام عبد الرحمن اور عبداللہ ہے، تفسیر نہیں حدیث پاک کی اس وقت. اور جب کافر مرتا ہے تو پھر وہ کیسے چاہے گا کہ میں مروں؟ ٹھیک ہے جی، اس پہ تفصیل بیان ہو چکی ہے چند دن پہلے، پھر کیونکہ یہ رہ جائے گا مضمون. اب سنیے حضرت مجدد کی مثال، مست ہو جائیے. کورونا کا طبعی خوف تو کوئی منع تو ہے نہیں، لیکن ایسے پاگل ہو جانا، مایوس ہو جانا اللہ کی رحمت سے، بس ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے، یہ منع ہے. اس کا علاج پہلے بتایا، آخر میں پھر بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا. محبت جہاں سے ملے گی، کونوا مع الصادقین، وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات کو گھر میں بیٹھ کر یاد کرنا اور الگ یاد کرنا. اللہ کا نام لینا جس میں تلاوت، نمازیں سب آ جاتی ہیں خود بخود. ایک پنجڑے میں ایک پرندہ ہے، اس کو ایک بہترین باغ میں لے آیا گیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. پہلے بھی اس نے، جب پرندے نے دیکھا کہ اس کے ساتھی جو ہیں پرندے وہی پردے، بلبل تو بلبل دیکھا، بلبل چہچہا رہی ہے، آپس میں ہاتھ بھی ملا رہی ہے. یہ جو آج کل کوہنیاں مارنا، مکے مارنا بہت بڑا گناہ ہوگا، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا بھی ابھی موقع نہیں تفصیل کا. یہ ہے ملنے کی سنت، جدائی کی سنت. ابھی ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، مسافہ نہ کیا کوئی بات نہیں، لیکن یہ کونی، یہ نیا دین میں ایجاد کرنا، یہ کونی ملانا. آج اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کونی ملائیں گے، مکے ماریں گے، کورونا ہو جائے گا، دیکھتا ہوں کون کرتا ہے. سنت کا راستہ اسخل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. اب وہ پرندہ جو پنجڑے والا ہے نا، اس نے جب دیکھا کہ نہر بہ رہی ہے، آبشار بہ رہی ہے، ایسے پھول اور ایسا زبردست معاملہ ہے باغ کا، تو اس کی روح پھڑپھڑائے گی کہ میں پرندے سے آزاد ہو کر اور اپنے یاروں سے ملوں. بلبل تو بلبل، کوئل تو کوئل، جو بھی ہے. فرمایا کہ جب فرشتہ اس کو وہ موت کے وقت جب یہ چیزیں دکھائے گا نا، تو اس کا دل چاہے گا کہ ابھی روح نکلی، ابھی مولا سے مل کر یہ نعمتیں لے لوں. بھائی کچھ ماشاءاللہ ہونا چاہیے نا یارو. مجدد تھے نا رحمت اللہ علیہ بھائی. کتنا حافظ عدنان کی تو ہنسی ماشاءاللہ خوشی کے ہمارے بند نہیں ہو رہی. باقی انعامات کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا ابھی. یہ جو ڈرتے ہیں نا، اس لیے ڈرتے ہیں کہ گناہ نہیں چھوٹیں، اور آسمان پر جیسے مونجو داڑوں میں جا کے اعلان کریں کہ کراچی آئیں، جگہ ہی نہیں ہوگی، آپ کو کھانا پینا 15 دن، ہمیں مونجو داڑوں میں ایک ولا دے دیں، ہم نہیں جائیں گے. تو جس نے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کیا ہے اور مال میں اتنا، یہ اس پر الگ بیان ہے آئندہ، کہ جس نے مال سے ایسی محبت کی کہ اللہ کو بھلا دیا. جب یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، جب موت آئے گی تو جو کسی سے اچھی چیز چھینتا ہے وہ دشمن ہو جاتا ہے اس کا. جب اس کو موت آئے گی، جس نے حرام کی فکر نہیں کی، حلال کا نہیں سوچا، سود اور ملاوٹ، بہن اور بیوہ ماں کو جائیداد نہیں دی وراثت سے، جس نے ایسے ظلم کیے، اب جب موت آئے گی تو حضرت مجدد نے فرمایا کہ اس نے اگر بکواس پہلے کوئی کی ہوگی نا دین کے لیے، ایسے سوء خاتمے کے خطرے والی بات جو موقع نہیں. اللہ والے علماء ربانین کو ستانا، گالی دینا، غیبتیں کرنا، اذیت دینا سوء خاتمہ کا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے. قرآن پاک میں سود والے کا اعلان جنگ ہے، یا اللہ کا اعلان جنگ ہے اللہ والوں کے لیے.
جی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسے شخص نے اگر توبہ نہ کی اس کا چہرہ قبر میں پھیر دیا جائے گا کعبے سے. پھر جوش میں فرمایا یقین نہ آئے تو اس کی قبر کھول کے دیکھ لو. پھر بتا رہا ہوں کہ اس وقت وہ تفصیل کا اب آئیے ہوں آگے بڑھیے تو اسی جناب اور ہم بھی آگے بڑھیں. ایک کافر ہے, ایک دوسرے پنجڑے میں پرندہ آیا اور اس کے ساتھ بلیاں گھوم رہی ہیں پنجڑے کے باہر. باہر تو نکل, باربی کیوں بنے گا آج, اور غرا کے دیکھ رہی ہیں. جی یہ پنجڑا سے باہر نکلنے کی فکر کرے گا نہیں. کفار کو جو عذاب دکھائے جائیں گے نا, اس کو جو تکلیف ہوتی ہے ہم تو کم از کم بیان نہیں کر سکتے بھائی. اور یہ جو موت سے اتنا ڈر کر اللہ سے ڈرنا ہے نا, اتنا کہ ہم گناہ نہ کریں. بھائی کورونا سے ڈرنا منع تو نہیں, لیکن یہ اس لیے کہ میں توبہ کر کے نیک بن جاؤں. اب اسکول بند ہے, ساری رات جاگتے رہوں ہے جی. یہ 6 دن کا 7 دن کا لاک ڈاؤن لگا, فلمیں مووی یہ وہ, کوئی رشتہ دار آ کر دکھائے ذرا. رشتہ دار کے حقوق کی ویسے وقت بیان کا موقع نہیں, وقت رک نہیں رہا. فرمایا یہ جو کورونا سے جو تعاون سے ڈر رہے ہیں, یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ سے ملنے سے ڈر رہے ہیں. اصل میں موت تو آنی ہے, وہ بیان تو الگ ہوگا تفصیل کا, لیکن یہ ابھی اس وقت ہی آپ سنیں گے, دوستوں کو دیں گے, انشاءاللہ دل مست ہو جائے گا, آگے بھی سنیں گے آپ. اب یہ فرمایا کہ جس طرح گناہ کیے اس نے خاتمہ ایسے کیے کہ موت کا وقت آ گیا تو وہ تو ڈرے گا نا بھائی, ہے جی. اب سنیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شرح شمائل ترمذی صفحہ 228. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھتے, یا اللہ تیرے نام سے مرتا سوتا ہوں, تیری نام سے زندہ ہوں یعنی سو کر اٹھوں گا. کاش ہمارے دوست سنت کی کتاب حضرت والا کی سب کتابیں مفت میں 2 3 3 4 4 کر کے, اردو میں بھی, سندھی میں بھی, پشتو میں بھی, انگریزی میں بھی, اس میں سب لکھا ہوا ہے سننے کے آداب, سونے کے آداب. یہ دعا پڑھی, اور سنت جو ہے تسبیح فاطمہ بھی ہے وہ پڑھی, سنت ایک بار آیت الکرسی ہے وہ بھی پڑھی, اور سنت تسبیح فاطمہ آیت الکرسی تینوں کل پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک پر دم فرما کر جہاں تک ہاتھ جاتا 3 دفعہ ہاتھ پھیرتے تھے. تشریح میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہمارے مولانا مفتی انوار الحق صاحب روز عشاء کے بعد پڑھتے ہیں اس کو, اور اس میں یہ تھا تو میں نے کہا پرنٹ کاٹ دو, اس کے اندر مال مل جائے گا. اس دعا میں سونے کو مرنے اور جاگنے کی زندگی کے ساتھ اس لیے تعبیر فرمایا کہ نیند موت کے مشابہ ہوتی ہے, اس لیے سوتے وقت سیدھے کروٹ پر لیٹنا چاہیے کہ سونا مرنے کا نمونہ ہے. قبر میں سیدھے ہاتھ پہ, ایک طریقہ سنت کا سیدھے ہاتھ پر ہے, پھر بہت سے لوگ نہیں سو سکتے تو کوئی بات نہیں, سیدھا لیٹ گئے یا الٹی کروٹ پہ لیٹ گئے, تینوں منع نہیں ہے. الٹا لیٹنا منع ہے اور سخت منع ہے, یہ شیطان کا طریقہ ہے یہ. اب سیدھے ہاتھ پہ کروٹ لے کے سنت تو ادا کر لی نا, اور سیدھے ہاتھ پہ کروٹ سے سونے سے اس میں جاگ بھی جلدی ہوتی ہے ماشاءاللہ فجر کے لیے. دیکھ لیجئے گا آپ اس کو آزما کر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جاگتے تھے تو آنکھیں مل کر یہ دعا پڑھتے تھے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی, اور اس ذات پاک کے پاس قیامت یا زندگی کی تمام پریشانیوں میں لوٹنا ہے. اپنے بچوں کو گاڑی میں بیٹھے دعا پڑھو, ماشاءاللہ پڑھی, سونے کی دعا سناؤ, یہ سناؤ وہ سناؤ, پہلے موبائل تو لو اس سے. دونوں چیزیں کیسے ساتھ چلیں گی, غفلت وغیرہ, یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ کہ یہ کوئی چھٹیاں ہیں کورونا کی یا مشکل ہے؟ ابھی اگر بچوں کو ہم جلدی نہیں سلائیں گے تو پھر جب مدرسہ یا اسکول کھلے گا دیکھتا ہوں کیسے نکلتے ہیں. وہ عادت تو برباد کر دی آپ نے, جبکہ آپ کو دین کا پتہ ہے کہ رات کو جلدی سونا ہے. یہ رو جائے گا, یہ وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, پھر کیسے اللہ والے بنیں گے؟ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے, بچے نماز نہیں پڑھیں گے فجر کی, تو دوسری نمازوں کی کیسی توفیق ہوگی؟ اس سے فکر رکھنا چاہیے. بڑوں کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. بچے تو بچے ہیں, ہم اور آپ تو بڑے ہیں, ہم کیوں کرتے ہیں اس طرح باتیں بھائی؟ پھر یہ بچے کیسے نمازیں پڑھیں گے, کیسے جلدی سونے کی عادت بنے گی؟ مسلسل کورونا چل رہا ہے, مسلسل چھٹیاں ہو رہی ہیں. مدارس میں کبھی آپ نے اتنی چھٹیاں سنی؟ آتے ہی چھٹیاں. جس مدرسے میں کتب ہے آ چکے ہیں ساتھی, وہ تو الگ بات ہے. اب آگے سنیے ذرا. چونکہ نیند موت کے مشابہ تھی اس لیے جاگنے کو دوبارہ زندہ ہونے سے تعبیر لیا. آپ پریشان نہیں ہونا, ابھی کورونا کی بات چل رہی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے سو کر اٹھنے کے بعد یہ بھی سوچنا چاہیے
کہ اس طرح مرنے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور در حقیقت اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی مثال بنایا اور عبرت اور غور کرنے کے واسطے ہر قسم کی چیز پیدا فرمائی، ہر چیز پیدا فرمائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاؤں، ماشاءاللہ کہیں گے. فرمایا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت جو ہوگی نا وہ چھوٹی سی خدائی ہوگی. ہاں جی، جنت جو ہے چھوٹی سی خدائی ہوگی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا کن تو ہو جاتا ہے، تو اسی کن کی ایک چھوٹی سی تجلی جنتیوں پر بھی ہوگی. وہ کہیں گے یا اللہ تعالیٰ تو برگر تو سامنے ہی موجود ہوگا. اب تو آج کل یہی ہے نا پیزا وغیرہ جناب. پیزا اتنا بڑا ہوگا تو کیا کھائے گا اس میں سے؟ وہ تو یہاں کا انگور وہاں کا انگور ایک تھوڑی ہوگا. مفتی نعیم صاحب نے ہمیشہ ہی پیاری باتیں کرتے ہیں. فرمایا کہ جیسے یہاں مینگو شیک پی رہے ہیں، ایک ہی ذائقہ ہے، تھک جائیں گے نا. وہاں جو اللہ کی نعمتیں پھل وغیرہ جو بھی ہوگا ہر گھونٹ پر نیا مزہ. اور نعمتیں تو ہم گن بھی نہیں سکتے، نہ سمجھا سکتے ہیں. کیونکہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کان نے سنا، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ دل پر خیال گزرا. اللہ تعالیٰ کا دیدار الگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتے زیارت الگ. ہم نے پریشان کیا اب آگے بڑھنا. جب کہیں گے ہاں اب یہ تو کورونا کا تو ہے ہی نہیں، آگے سنیں نا. حضرت نے نہیں فرمایا کورونا کا، اس وقت کورونا نہیں تھا. تو در حقیقت اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی مثال بنایا اور عبرت اور غور کرنے کے واسطے ہر قسم کی چیز پیدا فرمائی. دنیا کی ساری زندگی خواب سے زیادہ نہیں. اب آگے بڑھیں. مثلا ایک آدمی نہایت خوشحال ہے، مالدار ہے، ہر قسم کا سامان راحت اس کے پاس ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف اس کو نہیں. وہ خواب میں اپنے آپ کو کوڑے مارتا دیکھے، ہر قسم کی مصیبت میں گرفتار دیکھے. وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ خواب ہے. اس وقت تو وہ اس حالت سے پریشان بھی ہے، رو بھی رہا ہے. اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. اس وقت پتہ ہے دل کی دھڑکن اور کیا ہوتی ہے. اب یہ خواب کیا ہے؟ حدیث پاک اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، برے ڈرانے خواب شیطان کی طرف سے ہے. برا ڈرانا خواب بتاؤ کسی کو مت بتاؤ. الٹے ہاتھ پر تھو تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. شیخ کو بھی نہ بتاؤ، چلے جائے کہ عملوں کے پاس بیٹھے ہوئے پیسے دے رہے ہیں، وہ ایسا رگڑا دے رہا ہے. وہ اپنا سامان راحت اور آرام کو جب دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. بھائی یہ خواب تھا بھائی ہے جی. لہٰذا اس کو اس خواب کی تکلیف کا ذرہ بھی احساس نہیں رہتا. ولی فرحان حافظ ڈاکٹر شفقت صاحب کہتے ہیں توجہ چاہوں گا. اسی طرح اس دنیا میں دیندار آدمی کا حل ہوتا ہے. اسے دنیا میں جتنی بھی تکلیف اٹھا لے، آ گیا نا کورونا، چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو بھائی، چاہے وہ بیان کرنے والا ہو یا نہ ہو، ہم آپ سب کے لیے، سب مسلمانوں کی نصیحت آ رہی ہے. لیکن مرنے کے بعد اور مرنے کے وقت جو جنت کی نعمت ابھی بتایا، یہاں لکھا ہے مرنے کے بعد وہ جنت کی ہر قسم کی راحت پاتا ہے تو ان مصائب کے خواب کی طرح محسوس کرتا ہے. وہاں جو انعامات ملیں گے نا کانٹا چبھنے پر صبر کرنے کے، وہی آرام ہو جائے گا. ایک آدمی یہاں سے لاہور گیا، اسٹیشن پہ ٹی ٹی نے کہا بھائی اتھے آ کی گلے جناب کا اتھے آ تشریف رابڑی کا آپ نے کو کتنے کھٹمل نے کاٹا کا 5 کا یہ لو 5,000 روپے گورنمنٹ نے ایک کھٹمل کاٹنے پر 5,000 کا انعام دیا ہے. کا شو کھٹمل کاٹتے مانگنا تو عافیت ہے، فلاح دارین مانگنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے. لیکن مصائب پر یہ بیان الگ ہے. مصائب پر صبر کا کیا انعام ملتا ہے، اس کے اتنے صفات ہیں، اتنے صفات ہیں، اتنے صفات ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اسی لیے ہم نے صبر پر کتاب کو مختصر بنا دیا. مفت شیخ کے آداب کی کتاب ابھی ہمارے پاس کم ہے، جب آ جائے گی وہ بھی لے لیجئے گا. ایسے ہی سب چیزیں آ گئی، صبر کی طرف مضمون چلا جائے گا، یقین کرنا بڑی اہم چیزیں رہ جائیں گی. وہ بھی اہم ہے، یہ بھی اہم ہے، وہ بھی قرآن پاک کا مضمون ہے، یہ بھی حدیث پاک کا قرآن پاک کا مضمون ہے. لیکن جو اللہ دل میں ڈالیں، ایسے ایسے انعامات کہ جن کو یہاں ملا ہوگا نا وہ کہیں گے کاش ہماری یہاں جلد کینچی سے کاٹ دی جاتی. مفہوم حدیث پاک کا یہاں کچھ بھی نہ ملتا، سب وہی ملتا، کیونکہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے نا. یہاں کا کیسی مثال دی خواب سے. ٹھیک ہے جی. اس کے بالمقابل ایک مشقت سزا کا قیدی، پھانسی کا مجرم، جیل کی اندھیری کوٹری میں ہتکڑیوں میں بند خواب میں ہر قسم کا آرام پاتا ہے. ہفتے اقلیم کا بادشاہ بنا ہوا ہے، سال سلطنت کا، لیکن خواب دیکھنے کے بعد آنکھ کھلتے ہی اپنے آپ کو سزاؤں میں پاتا ہے. تو اس خواب کی بادشاہ سے اس کو کیا ملا؟ وہ اس خواب کی راحت اور آرام کو لے کر کیا چاٹ لے گا؟ یہ حرام فلمیں، گندی فلمیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی، حرام مزہ لیا، حرام مزہ لیا. ڈرگس، چرس، ہیروئن، کتنے 18 سال کا کیا 15 سال کا نوجوان، میں نام نہیں لوں گا، وہ نشہ کر رہا ہے، نام نہیں لوں گا میں، جس کو نہیں معلوم اس کو کیوں معلوم ہو.
بھنگ، چرس، افیم، شراب، گدھے کا پیشاب اور شیشہ، اس کی بات میں نہیں کر رہا، اس کی بات کر رہا ہوں میں. کیا مل گیا اس کا پھر مرنے کے بعد؟ اور جو حدیث پاک ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. توبہ میں ہم کیوں دیر کریں جی؟ اللہ سے معافی مانگنے میں کیوں دیر کریں؟ اس کا آپ کو سنتے ہی رہتے ہیں، بیان بڑا طویل ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگنے میں وہ بھی مضمون تھوڑا بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اب مضمون اس کورونا کے حوالے سے فی الحال تھوڑا ہے باقی. تو توبہ میں دیر کیوں کر رہے ہیں ہم بھائی؟ یہ جیسے اس کا حضرت نے ایک بات فرمائی تھی کہ ایک بادشاہ جو ہے اس کو نیند نہیں آ رہی، بھوک نہیں لگ رہی، اور غریب کو بھوک بھی لگ رہی ہے، نیند بھی آ رہی ہے. سودا کر کے دیکھ لے ذرا، پتہ چل جائے گا وہ غریب تمہیں دے گا یہ چیزیں. ایک رئیس تھے اسلام آباد میں، نیند نہیں آتی تھی، لطیفہ، اطباء، حکیم، ڈاکٹر لطیفے سنا رہے ہیں، بکواس، گانے باجے بھی، پتہ نہیں کیا کیا، نیند نہیں آ رہی. وہ بیٹھے تھے، اس گھر کے سامنے ایک مزدور نے لکڑی کا گٹھر اتار کر پھینکا، اس میں سے 2 بڑے نان نکالے، ٹھنڈے ہوں گے گرم ہوں گے فیصلہ کر لو. لوٹا لے کر پانی بھر کر آیا، 2 نان کھا کے پانی پی کر سو گیا. نیند کی رسید نواب صاحب کے پاس آ گئی، خرانٹے ہے جی، کہ اس کو اٹھا کر ادھر لے آؤ. کہ بھائی تو نیند لے لے، میرے جائیداد تو لے لے. کہ لعنت بھیجتا ہوں بھائی. فرانس کے ایک صاحب تھے اسلام آباد میں، آئے تھے فرانس کے وہ، تو انہوں نے دیکھا تبلیغی جماعت، ان کو کیا معلوم تبلیغی جماعت کیا ہے. تو کہا آپ لوگ کون سی ٹیبلٹ کھاتا ہے؟ آپ کون سا ٹیبلٹ کھاتا ہے جو ایسا مزے سے سوتا ہے؟ کہا ہم اللہ کے دین کا ٹیبلٹ کھاتا ہے جی. تو میں اپنی طرف سے انداز کر رہا ہوں. کہ ہم کیسے کھائے گا؟ کہ کلمہ پڑھ لو. ان کو دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ سکون، چین، اطمینان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں. اس پر بہت بڑا بیان ہے حضرت والا کا، سکون اور چین و اطمینان کا. یہ جو نامحرم کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، بیوی پسند آئے گی؟ بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین نظر. بیگم صاحبہ جو نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہے، آنکھوں کا زنا کر رہی ہے، قرآن پاک حدیث پاک کی بات سناتا رہتا ہوں، ابھی بھی موقع ہوگا 2-4 منٹ بیوی پر یہی جھگڑے، ناشکری. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کریں گے اللہ کا عذاب بھی سخت ہے. خلاصہ اس بات کو کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا تھا، اس لیے وہ دنیا میں ہر مشقت کو لطف و لذت کے ساتھ برداشت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ سب ایک خواب ہے. حق تعالی شانہ نے اپنے لطف سے ہم کو بھی یہ دولت نصیب اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، اس کے کرم سے بعید نہیں. اگر کوئی کہے کہ 6 سال تک جو تم کہو گے تمہارے لیے انتظام ہوگا، کھانا پینا، ایئر کنڈیشن کا، اس کے بعد 50 سال تک تمہیں اسٹیل کے جوتے گرم کر کے مارے جائیں گے، مانے گا؟ نہیں مانے گا. کیا طریقہ ہے بھائی؟ کیوں ایسا میں لوں؟ اس طرح جتنی اللہ نے زندگی دی ہے اللہ پر فدا نہیں کرنا. گٹر لائنوں میں کپڑے ناپاک، جسم پلیت، نامحرم کے تصور سے ہی ناپاک، ان سے ملنا حرام، آنکھ زنا کرتی ہے، زبان زنا کرتی ہے، حدیث پاک مفہوم. ابھی موقع نہیں نا، کان زنا کرتا ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں، پھر دل میں زنا کے خیالات، لڑکوں کے ساتھ سور کتے والے خیالات، کھوپڑی میں وہی جسم پلیت، کپڑے ناپاک، روح پلیت، دل گندا، ذلیل دل ہو گیا. اللہ اس دل میں اپنے پیار اور انوارات کو دیں گے جگہ. ٹھیک ہے جی، اب اور آگے بڑھیں جناب. پہلے میں اس کا علاج بتا دیتا ہوں، نہیں پہلے یہی عرض کر دیتا ہوں. قرآن پاک کی آیت ہے، معرف القرآن جدید جلد نمبر 4 صفحہ 609. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم. سورہ یونس آیت نمبر 62 سے 64. ترجمہ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈر ہے ان پر نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. جناب ماشاءاللہ کہنے سے مزہ آتا ہے. دوستوں نے کہا ہے یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ وہی، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیے، تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں. تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا. جتنے گناہ کے خیالات آئے 50 کلو عمل نہیں کیا اور 50 کلو نور بنا، یہ اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ ایم بی اے ہے، چاہے ٹی بی ہے، چاہے اے ٹو زیڈ ہے، چاہے او لیول ہے، چاہے اے لیول ہے، چاہے حافظ ہے، چاہے عالم ہے. بیان کرنے والا بوڑھا عمل نہیں کرتا، اللہ کا دوست نہیں ہے. نامحرم کو دیکھتا ہے، آنکھوں کا زانی ہے بوڑھا. نامحرم کو دیکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لے گا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اور ایک 18 سال کا نوجوان ہے،
کالج اسکول یونیورسٹی جہاں بھی ہے 19 سال 20 سال جو بھی عمر کی بات نہیں، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، فرض واجب سنت موقدہ کرتا ہے، پڑھائی اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے CA کی وغیرہ کی، لیکن گناہ نہیں کرتا، ہر کام سنت کے حساب سے کرتا ہے، یا اللہ کا ولی ہے، دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے، اور ایک حافظ عالم ہے، موبائل کی ذلت ہے، ماں باپ سے لڑنا تفصیل کا موقع نہیں، اللہ کا ولی نہیں ہے۔ کس کے لیے خوشخبری ہے یہ؟ جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں اور جو ایمان لائے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یہاں بھی وہاں بھی خوشخبری۔ اللہ کے باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی زبردست کامیابی ہے۔ کتنا آسان ہے کف النفس عن الہوا، گناہ کے خیالات ہیں، عمل نہیں کیا۔ آج ہم غصہ بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں داڑھی کے ساتھ، غیبتیں بھی کرتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، غیر شرعی تقریبات میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ کے اوپر بیان ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے پھر مجھے بھی منع ہے، اور ان کی آہیں بھی لیتے ہیں، بزرگوں کی آہیں بھی لیتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں بڑے اسمارٹ ہیں اس لیے کہ بیان کرتے ہیں۔ اسمارٹ کی بات یہاں نہیں ہو رہی، یہاں مراد یہ کہ اللہ کا پیارا وہ ہے جو شریعت سنت پر عمل کرتا ہے۔ فرمایا تشریح میں کہ اولیاء اللہ پر خوف اور غم نہیں ہوتا، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آخرت میں حساب کتاب کے بعد جب ان کو ان کے مقام جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو خوف اور پریشانی، خوف اور غم سے ان کو ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے گی، نہ کسی تکلیف اور پریشانی کا خطرہ رہے گا، نہ کسی محبوب اور مطلوب چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم ہوگا، بلکہ جنت کی نعمتیں دائمی لا زوال ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اور لا زوال ہیں، زوال نہیں ہوگا۔ لیکن بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ پر خوف اور غم نہ ہونا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے عام ہے، اور اللہ والوں کی خصوصیت یہی ہے کہ دنیا میں بھی وہ خوف و غم سے محفوظ ہیں۔ ہوتا ہے جیسے گھڑی واٹر پروف ہے، پانی اندر نہیں آتا، اللہ اپنے پیاروں کے دل کو غم پروف بنا دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ پریشانی غم دکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، پھر کیا کہیں گے آپ؟ تفصیل کا موقع نہیں، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر غم ہے، پھر کیا کہیں گے آپ؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بوٹی بوٹی کے بھی ٹکڑے کیے گئے ہیں، کڑھائی کے اندر حجاج بن یوسف ڈال دیتا تھا اور سارا جسم اور ہڈیاں اوپر آ جاتی تھیں، ڈرے نہیں، کہا نہیں میں تو اللہ تعالیٰ کی بات کروں گا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہے، میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ کیسے کیسے ظلم کیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواز سے، ان کو کس طرح شہید کیا بے دردی سے، تو کیا کوئی ڈرا؟ کیونکہ ان کو آخرت کی زندگی پر قرآن پاک حدیث پاک کی وجہ سے ایسا یقین تھا کہ میں کیا آپ سے عرض کروں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں جب قیامت کے دن جنت دوزخ کو دیکھوں گا تو مجھے تو پہلے ہی یقین ہے وہ، اس سے آج صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے علی خبردار، پہلی نظر معاف ہے دوسری نہیں، اچانک نظر، کیسا مطلب 100% یقین ہے کہ کوئی نامحرم نہیں ہوگی، نظر پڑ گئی ایسے ہٹا لی اسپیڈ کے ساتھ، معاف ہے ضرر سے یہ بھی خالی نہیں، گلاب جامن مکھی بیٹھی فوراً اڑا دیا، مائکروسکوپ میں چیک کیا جو بھی ہے پیروں میں شیرہ لگا ہوگا، نفس اور شیطان ایسی بدماشیاں کرتے ہیں جناب۔ اور آخرت میں ان پر غم اور خوف نہ ہونا سبھی جانتے ہیں، اور اس میں سب اہل جنت داخل ہیں، مگر اس حالات اور واقعات کے اعتبار سے یہ اشکال ہے کہ دنیا میں تو یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ والے تو کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا میں خوف اور غم سے محفوظ نہیں، پھر ان کا خوف اور خشیت اوروں سے زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28، یعنی اللہ تعالیٰ سے پوری طرح علماء ہی ڈرتے ہیں، اور ڈر کا مطلب وہی تقوی۔ دوسری جگہ اولیاء اللہ ہی کا حال بیان فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، یعنی یہ لوگ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے فکر ہو کے بیٹھ جائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے افضل حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین اور اولیاء اللہ کی گریہ و زاری اور خوف اور آخرت کے واقعات بے شمار ہیں۔ اس لیے روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ حضرات اولیاء اللہ کا دنیا میں غم اور خوف سے محفوظ ہونا اسی اعتبار سے کہ جن چیزوں کے خوف اور غم میں عام طور پر اہل دنیا رہتے ہیں کہ میرے مال کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، یہ تکلیف کیوں آئی، اعتراض کر کے اللہ سے دور ہوتے ہیں کہ دنیاوی مقاصد آرام راحت عزت دولت میں ذرا سی کمی ہو جائے تو مرنے لگتے ہیں، اور ذرا سی تکلیف میں پریشانی یا خوف سے ان سے بچنے کی تدبیروں میں رات دن کھوئے رہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا مقام ان سب سے بالا اور بلند ہوتا ہے، یہ اللہ والا ہم بھی بن سکتے ہیں، میں بھی بن سکتا ہوں، توبہ کی اللہ والے بن گئے۔ اور دنیا والے جو ہیں
وہ ان کی نظروں میں دنیا کی فانی عزت دولت راحت کوئی کام کی چیز ہے جس کے حاصل کرنے میں حرام حلال کی فکر نہیں، رات دن پریشان، گندی فلمیں وغیرہ، اور ان کے یہاں کی محنت اور کلفت رنج کچھ قابل التفات ہے جس کی مدافعت میں پریشان ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت اور خوف اور خشیت ان حضرات پر ایسی چھائی ہوئی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کے رنج اور یہ پریشانی کا کھانا نہ ملا یا کیا ہوا یہ حیثیت کوئی نہیں رکھتے۔ میں اس وقت آیتیں بہت ساری ہیں لیکن صرف ایک آیت پڑھوں گا جیسی کورونا کے حوالے سے، مختصر پڑھوں گا اس وقت کہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، سورہ یونس آیت 49۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیں کہ میں تو خود اپنی ذات کو بھی کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، نہ فائدہ پہنچانے کا، مگر جتنا اللہ چاہے۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، چنانچہ جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں۔ پھر کورونا کا کیا غم۔ اب یہ توبہ کا مضمون ہے، آخر میں وقت ہوگا تو بتا دوں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج بتایا کہ اس خوف سے بچنے کا علاج کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، بتا تو دیا کہ بھئی ڈرنا نہیں ہے، یہ خواب کی بات، پرندے کی بات، سب بات ہو گئی نا، لیکن یہ ملے کس طرح یہ ابھی اس وقت یہ اس بات کا بیان ختم ہو رہا ہے کہ ملے گی کس طرح۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا، جو بتا چکا ہوں آخر میں بتا، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ نمبر 2 اس سے اللہ کی محبت بڑھے گی، وہ حاصل کرنا۔ نمبر 3 کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت۔ نمبر 4 ذکر اللہ، جس میں نے بتا دیا سب چیزیں آ گئیں، تقویٰ اسی میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک، کونوا مع الصادقین کی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک وکیل صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے آئے، فرمایا میں اس طرح بیعت نہیں کرتا وکیلوں کو، بڑی ضد اور رونا دھونا۔ فرمایا ٹھیک ہے چلو بیعت کر لیتا ہوں۔ وکیل کہہ رہا ہے میری دو شرطیں ہیں۔ ارے بھائی مرید کی کبھی شرط ہوتی ہے، لیکن اللہ والے تو کیسے پیارے ہوتے ہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے پہلے اصلاح کرا لے پھر بیعت ہو۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نہیں، پہلے بیعت ہو جائے، اس سے ایک تعلق ہو جاتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں، اس کے بعد اصلاح کراتا رہے۔ اب یہ صاحب آئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سخت تھے وکیلوں کو بیعت کرنے کے بارے میں بھی، وہ موقع نہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت جی 2 شرطوں کرنی ہے میں نے۔ اب بیعت تو نے ہونا ہے، شرطیں لگا رہا ہے۔ کہ نمبر 1 کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، نمبر 2 میرے گھر میں ناچ گانے کی مجلس ہوتی ہے، اور ناچ گانے کی مجلس میں ناغہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، میری طرف سے تو حرام ہے، اللہ کی طرف سے یہ چیزیں، تو میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا، لیکن آپ کو صرف زبردستی تو نہیں کر سکتا، لیکن بیعت میں بھی ایک شرط یہ کروں گا، آپ کی 2 شرطیں میری 1 شرط ہے۔ کہ وہ کیا ہے جی؟ دیکھیے ایک صحبت اس پہ آ رہی ہے، تھوڑا ذکر کی بات آ رہی ہے۔ فرمایا ذکر میں تم نے ناغہ نہیں کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا نام بتا رہا ہوں یہ کر لینا۔ نماز کو تو پہلے ہی منع کر چکا۔ لوگ پریشان کہ حضرت کیا کر رہے ہیں، حضرت نے بیعت کر لیا۔ مفتی محمد یوسف صاحب انشاءاللہ مزہ آئے گا، آگے پھیلائیں گے آپ۔ وہ تو ابھی بھی میں کسی کو کیسے روک سکتا ہوں، مجھے کسی کے حالات کیا پتا۔ اللہ والے ہیں، ان کی نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ دعائیں راتوں کو اٹھ کر کرنا کہ اللہ مجھ پر جو نیک گمان ہے، میری کشتی میں جو بیٹھے ہیں، اس نیک گمان کی برکت فرما، اور مجھ سمیت جو کشتی میں بیٹھے ہیں سب کی پار لگا، اور جو اصلاح کرا رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ان کے لیے دعائیں الگ، ان کے لیے دعائیں الگ۔ یہ کرنا چاہیے، چاہے رات کو آنکھ کسی وجہ سے بھی کھلے، چاہے تہجد یا کسی وجہ سے بھی کھلے، یا ویسے بھی۔ بہرحال وہ چلے گئے صاحب، ہے جی۔ نماز کا جب وقت قریب تھا نا 11:30-12 بجے، ان کو خارش شروع ہو گئی۔ وکیل صاحب ہے وہ، خارش ایسی بڑی کہ پسینے چھوٹ گئے۔ سوچا ٹھنڈا پانی استعمال کر لوں، اس وقت یہ ڈاکٹر ریاض اور حافظ ڈاکٹر شفیع تو تھے نہیں کہ وہ رجکس کھا لو، ہے جی پانی پلا دو، رجکس کھا لو پانی پلا دو، یہ لوگ تھے ہی نہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی۔ اتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ، آپ لوگ آخری جملہ سن کر کہیں گے ماشاءاللہ۔ اتنی حالت خراب ہوئی
کہ اب پانی سے ہی ہاتھ منہ دھو لوں. جیسے ہی ہاتھ منہ دھویا تو ٹھنڈک ہوئی. کہ چلو جی وضو کرنے میں کی پریشانی ہے جناب, وضو کر لیا کہ میں کافر تو ہوں نہیں, تو نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے جی؟ خارش غائب, نماز پڑھ لی جناب. ہوں دسو تسی جناب, اثر سے پہلے خارش شروع ہو گئی. بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے, یہ ہے بات حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. راوی کون ہے؟ دیکھو کتنے خوش ہو رہے ہیں ہمارے دوست ماشاء اللہ. اللہ ہے ہی ایسے پیارے ہیں, ان کے پیار کو کون بیان کر سکتا ہے بھائی. اب تک جتنے آئے, اور میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں کر رہا, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی, اور جتنے آئیں گے وہ کیسے بیان کر سکتے ہیں. حضرت کا جملہ دیکھو کیسے اللہ یاد دلا رہے ہیں. فرمایا دوستو مایوس نہ ہو, ایک بار تو 4 شرطوں سے توبہ کر لو. گناہ سے الگ ہونا, ندامت طاری ہونا, پکا ارادہ گناہ نہیں کروں گا, جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دیں. تو وہ کیا مزہ آتا ہے ایک بار دل لگا کر. حضرت کا کیا جملہ نیا ملا ہے, پرانا لیکن انداز دوسرا. ارے بھائی کیوں گھبراتے ہو, لا محدود معافی کا سمندر ہے, اور جن کو معاف کرنا ہے وہ محدود ہیں, چاہے کتنے بھی آ جائیں قیامت تک. پھر کیوں ہم ایسا نہیں کرتے؟ ٹھیک جی, اثر کی وہ کہا نماز پڑھ لی بس, اب کیا کہ نماز پڑھنا. اور پھر اتنی خارش پڑی کہ وضو ہو گیا, پھر نماز پڑھ لی. پھر جناب مغرب عشاء بھی ہو گئے, ہنسنے لگے. دل میں لگتا ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے, ایک سپاہی میرے پر مقرر ہو گیا ہے. ایک سپاہی اللہ نے مقرر کر دیا ہے, وہ خارش چھوٹتی ہی نہیں. 8-10 دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ کر جو ایمان اور جو مزہ اور جو اللہ سے تعلق بڑھا, ناچ گانا خود ہی چھوٹ گیا. اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کس پارے میں یہ نماز فحاشی سے روکتی ہے. مفہوم ہے اس کی تفصیل, پھر تفصیل میں الگ ہے کہ خالی نماز پڑھو, داڑھی منڈاؤ, ٹخنا چھپاؤ, نماز نہیں چھوڑنا ہے. دیکھیں ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ گناہ کبیرہ بھی سال چلتے رہے, لیکن یہ نماز کیسی پڑھی جائے, ہے تو قرآن پاک کا حکم, ایسے کیسے کہہ کہ ہم برباد ہو جائیں گے, نعوذ باللہ. بعض لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا ہے تو 5 وقت پڑھو, نہیں تو نہیں پڑھو, پکڑ کا خطرہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے گناہ کر رہا ہے تو کہ داڑھی کٹوا دیں. نماز تو ہر حالت میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اب اگر ہم فحاشی سے بے حیائی سے نہیں نکرے تو ہماری غلطی ہے نا. ہم اپنے علماء مشائخ اللہ والے رمائے ربانی سے کیوں نہیں رابطہ کرتے؟ تو جناب صحبت بھی اس میں آ گئی اور ذکر کا اثر بھی آ گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ذکر بتایا جا رہا ہے, شیخ بتائے, اگر وہ اخلاص سے نہیں کر سکتے ہو تو فلوس کے لیے بھی مت کرو. فلوس مانے مال پانی کہ لوگ ہدیے دیں گے. اگر اخلاص کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتے ہو تو فلوس کے لیے بھی نہیں کرو. ہاں دل میں کوئی کیفیت نہ ہو فلوس کی, پھر ذکر کرو, دیکھو فائدہ کیا ہوتا ہے. اس پر اور باتیں حضرت کی, اس وقت موقع نہیں ہے کہ اور کیا اس پر باتیں ہیں. فرمایا خلوص کے لیے نہیں تو فلوس کے لیے تو نہیں کرو نا, دل کو خالی کر دو. اچھا جی, اب ایک اور عرض کرتا ہوں تعاون کے بارے میں, لیکن آج کے حساب سے آخری بات اس وقت کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تعاون کا فرمایا, میں آج کل میڈیا کا بتاتا ہوں. فرمایا کہ یہ جو خبریں بار بار دیتے ہیں تعاون کی بات میں آج کے حساب سے ملا رہا ہوں, اتنے مر گئے, فلاں گھر میں یہ ہو گیا, ہر وقت کھوپڑی چل رہی ہے, اخبار الگ. ارے اخبار کی جان چھوڑو, ہر وقت اخبار میڈیا لائن لگی ہوئی ہے, تصویروں کا گناہ الگ کر رہے ہیں. یہ حضرت مجدد کی بات بتا رہا ہوں. آج اتنے مر گئے, آج اتنے یہ ہو گئے, ہر وقت اس کا ذکر کرنے سے خود بخود خوف ہو جاتا ہے. ہاسپٹل بھرے ہوئے, فلاں ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ہے. تیرا کیا واسطہ بھائی, تو بیڈ لگا دے 4 جگہ وہاں پر ہے جی. اتنا آپس میں یہ ڈاکٹر حضرات اس میں زیادہ ہیں, چھینک بھی کوئی مارے گا. اب مفتی نعیم صاحب نے ڈاکٹر ریحان, جو پچھلی بار حالات خراب ہوئے تھے تو ڈاکٹر ریحان پریشان ہو گئے کہ میں اب ڈاکٹری فی الحال نہ کروں. مفتی صاحب نے فرمایا خبردار, تم جان کو داؤ پر لگا رہے ہو, تمہیں جہاد کا ثواب مل رہا ہے, اس لیے ڈرو مت اللہ سے. آج دعائیں دے رہے ہیں ماشاءاللہ, اور یہ بھی ڈاکٹر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, کیا اللہ نے صحت دی. کیا کیا باتیں عرض کروں اس وقت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تعاون سے لوگ جو مرے باقی موت نہیں آتی. سنیں گے آپ بات نہیں بتاؤں. اچھا جی, ایک گھر میں میاں بیوی سو رہے تھے, گاؤں کا وقت ہے, ہم چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں, ابا نے چارپائی ہٹا کر اندر رکھ دی, بارش کی وجہ سے میں پتہ ہی نہیں, ڈاکو اندر گھس گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے میاں بیوی سوئے ہوئے تھے, ان کی چارپائی اندر کر دی, باہر کر دی تاکہ آسانی سے چوری کر سکیں. وہ چوری کر رہے تھے, چھت گری, چاروں مر گئے. ٹھیک, یہ صبح اٹھے گا, ہمیں کون باہر لایا. ہاں جی, اور دیکھا چھت گری بھی, یا اللہ کو شکر ہے, یا اللہ ان چوروں کو جنت فردوس میں عطا فرما جگہ جنہوں نے باہر نکال دیا ہے جی. وہ بچ گئے, وہ مر گئے. اب بتائیے کہاں ہے کورونا بھائی. یہاں
اور دعا دے رہے ہیں چوروں کو، جی کہ آپ کا جزاک اللہ، آپ لوگ آئے، آپ نے ہمیں باہر نکالا تو وہ تو مر گئے وہاں. اور بھی باتیں بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا. یہ مثالیں ایسی حضرت کہ مست کر دیں گے. خوف ہوگا تو اللہ کا، جس کے لیے 400 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، اللہ کا خوف ہوگا یہ. تو ایک یہ دوستوں کو منع کر دیں، نمبر بلاک کر دیں کہ اب ہم مت میسج بھیجیں یہ کہ فلانا مر گیا، فلانے ہمارے دوست کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. دماغ چٹنی بنا دیا، ہر وقت خوف چڑھا ہوا ہے، پھر اس کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں. ذرا سا شیخ کو بخار ہوا تو جناب وہ 50 علاج آ گئے. اب 50 علاج کہاں سے آدمی کرے گا بھائی؟ اللہ نے تو جوشاندے میں بھی شفا رکھی ہے بھائی، ڈاکٹروں کا منع نہیں ہے، جو جس طرح علاج کرے. احتیاط اور علاج دونوں سنت ہیں. اس لیے اس پہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ باتیں، اور بھی مثالیں دوں گا. فی الحال یہی جو ہے وہ بتا رہا ہوں. ہاسپٹل جو ہے وہ ہو گیا ہے، بس یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے، یہ بلاک ہو جائے گا، یہ بلاک ہو جائے گا. کورونا کا اگر وہ نہیں لگایا، لگاؤ، منع تو ہم تھوڑی کر رہے ہیں خدا نخواستہ، لیکن یہ کرنا کہ یہ بلاک ہو جائے گا، وہ بلاک ہو جائے گا، سم بند ہو جائے گی، آئی ڈی کارڈ یہ ہو جائے گا، یہ وہ نہیں جائے گا، بیت الخلاء خود بخود بند ہو جائے گا. کدھر جائے گا تم ذرا بھائی؟ آٹومیٹک. اور یہاں تو دست لگا ہوا ہے، اب کدھر جائیں گے بھائی؟ کیا عجیب بات ہے. اللہ معاف فرمائے. آخر میں جو توبہ کا بتایا نا، انشاءاللہ تعالی مایوسی ختم ہوگی. حضرت مجدد نے فرمایا، اور بھی جگہ ہیں علاج ہو رہے ہیں دوسری بیماریوں کے بھی. اب یہ 3-4 منٹ کا مضمون ہے. فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر بالفرض توبہ مفید نہ بھی ہوتی، جیسا کہ بیوقوفوں کا خیال ہے، تب بھی توبہ کر لینے میں کوئی حرج بھی تو نہیں ہے، 4 شرطوں کے ساتھ، اور اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. مثلا اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ شراب پیتا ہے، زنا، جو بھی گناہ کرتا ہے، اس وقت موقع نہیں، آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہر دفعہ توبہ کر لے تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ غرض انتہائی مرتبے پر پہنچ کر میں صلح کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے خیال کے موافق اس میں کوئی نفع بھی نہیں لیکن کوئی نقصان بھی تو نہیں ہے، افسوس کہ ایسی اکثیر زبردست فائدے والی پڑیا مگر شیطان برتنے نہیں دیتا. توبہ کر کے کیا کر لے گا؟ فائدہ کیا ہے؟ پھر گناہ کرے گا. وہ تو بات کی بات ہے نا، اکثیر پڑیا لیکن شیطان اس سے دور کرتا ہے، برتنے یعنی استعمال نہیں کرنے دیتا توبہ کو. صاحبو یہ عمل 10-5 مرتبہ کر کے دیکھو، واللہ، مجدد کی قسم ہے، واللہ، خدا کی قسم، یقیناً گناہ چھوٹ جائیں گے. میں صدائے عام دیتا ہوں، مجدد کی صدائے عام، کہ جس گناہ کو کوئی شخص چھوڑنا چاہے اس کے لیے کافی تدبیر ہے کہ جب خدا نخواستہ گناہ کرنا نہیں ہو جایا کرے، جملہ سمجھنا، کرنا نہیں ہے ہو جایا کرے، فوراً ہی اس سے توبہ کر لیا کرے. ہمارے آپ کے رشتہ داروں میں، مجھے بھی جتنے لوگوں کو کورونا ہوا ہے، متعلقین، میرے متعلقین میں کیا ہوا؟ الحمدللہ 80% صحت یاب ہو گئے. باقی الصفیہ کے لیے دعائیں کرا رہا ہوں. حافظ عبد الرحمان پوتے کو تو خیر وہ نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن طبیعت ناساز ہے، اس کے لیے دعا کرا رہا ہوں. بنگلہ دیش میں اتنا ڈینگی میرے پیارے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ سب پریشان ہیں. کورونا اتنا سیل کیا ہوا ہے کہ ڈھاکہ شہر کو پورے بنگلہ دیش سے کاٹا ہوا ہے. اب اس کے لیے کتنی پریشانیاں لوگوں کا، روز کمانے والے، روز دیر ہو جائے گی اس میں. کیا کسی نے کبھی ایسا آسان علاج سنا ہے بھائی؟ کیا کسی نے کوئی علاج ایسا سنا ہے آسان؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے قرآن شریف کے علوم جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ ہر گناہ کے بعد ضرور توبہ کر لیا کرے، اس سے اس کے برے اخلاق، گناہ اچھے اخلاق میں بدل جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھ سے میرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرمائے. اس پر اور بھی تفصیل ہے جیسے میں نے بتایا تھا بعد میں، لیکن یہی بیان اس کو ہم جاری کرائیں گے، آپ لوگ بھی لے کر جتنا زیادہ اس کو پھیلائیں گے. میں نے کبھی نہیں کہتا کسی بیان کے لیے، ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرے متعلقین سن لیں، مجھے بتا دیں کسی بیان کے لیے. ویسے جو ابھی بات بتا رہا ہوں کہ اس کے کورونا سے بچنے کے لیے پچھلے جمعرات کو بتایا تھا، لیکن اسی بیان میں ہم ملا لیں گے. وہ یہ کہ سورہ تغابن جو ہے پارہ نمبر 28 میں، سورہ تغابن پارہ نمبر 28، اس میں روزانہ ایک بار پڑھ لیں 7 دن کے لیے، اور اپنے اوپر، بچوں اور گھر پر دم کر لیں. ایک دوسرا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. پھر اس کے فائدے بھی ہیں اور پھر اس کی تشریح بھی ہے. لیکن ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں، چاہے ہمارے سلسلے کے جہاں بھی ہوں،
انہوں نے اپنے لوگوں کو تعلیم کی ہے اس کی، جنت کا کلمہ ہے بھائی. تو 500 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ مل کر تو فائدہ انشاءاللہ بڑھ جائے گا. مل کر اور روز دعا کریں کہ اللہ اس کی برکت سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. کوئی خدا نخواستہ کورونا اس کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، ملک کے لیے، اور اللہ سے جلدی ختم کر دیجئے. یہ تو ایک بات ہے جو ہم اس میں ڈال دیں گے. اب جو بات کر رہا ہوں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کہا ہو، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ، لیکن کیونکہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، پاکستان کا ہے، اس لیے دوستوں سے کہتا ہوں. اور یہی الفاظ میرے دوست اس پہ لکھ دیں گے بیان پر، یا کلپ بنائیں، جو بھی ان کا سسٹم ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. اس بیان کو زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں اور اپنے متعلقین رشتہ داروں کو دیں. آپ کو دعائیں ملیں گی. ان سے کہیں آگے اگر آپ سمجھتے ہیں تو آگے بھی دیں. اس میں کوئی مسائل کی اور عقیدوں کی بات تو ہے نہیں، اور سب کی ضرورت ہے. باہر ملکوں میں بات پہنچ جائے. ہمارے بھی ابھی بیان سنا گیا، ابھی بھی سن رہے ہوں گے، تو یہ تو ان کے پاس بھی بیان چلا جائے گا. چاہے شروع میں وہ لکھ دیں یا شروع میں لکھ دیں تو جیسے بہتر ہو. تو باہر والے جو ابھی بھی اگر ہیں سن رہے ہیں تو وہ بھی وہاں لوگوں کو بھیجیں، کیونکہ ہر جگہ پر یہ حالات ایسے ہیں.